20 نومبر کے دن ہم تمام کے لیے ایک بہت ہی تاریخی اور امتحان کا دن بنے گا، اور تاریخی دن اس لیے ہے اور امتحان کا دن بھی اس لیے ہے کہ اس دن آپ کو، نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، قوم اور ملت کے ذمہ داروں کو، علماء اور مشائخین کو یہ بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ جس چیز کا آغاز ہم نے اس تاریخی شہر اورنگ آباد میں شروع کیا، جس چراغ کو ہم نے روشن کیا، اور وہ چراغ کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، جس چراغ کی روشنی سے ہم ناانصافی کے اندھیرے کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، جس چراغ کو ہم نے باطل طاقتوں کے طوفانوں میں جلایا، جس چراغ کی روشنی سے ہم نے ایک سیاسی بیداری کو پیدا کیا، جو چراغ آپ نے جلایا اس چراغ نے ہزاروں نوجوانوں کو مستقبل کا قائد بنانے کا خواب ہم نے دکھایا۔ جس چراغ کو آپ نے جلایا، آپ نے امتیاز جلیل کو ایک صحافی سے MLA بنا دیا۔ جس چراغ کو آپ نے جلایا، یہاں پر مجلس کے 28 سے زیادہ اراکین بلدیہ منتخب ہوئے۔ جس چراغ کو آپ نے اور روشنی دی اپنے آنسوؤں سے، اپنے اتحاد سے، اپنی قربانی سے، آپ نے اپنے نمائندے کو دلی میں لوک سبھا کا رکن بنایا۔ 20 سال کے بعد مہاراشٹر سے ایک مسلم رکن پارلیمان بن کر اگر گیا تو آپ ہی کی محنت اور جستجو کی بنیاد پر گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 20 نومبر ہم تمام کے لیے ایک امتحان کا وقت بھی ہے اور ایک تاریخی دن بھی ہے۔ میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، جو طاقتور ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں الیکشن جیتوں گا، جو کمزور ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں اس کو ہراؤں گا۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اورنگ آباد سینٹرل سے، اورنگ آباد ایسٹ سے آپ کامیاب ہوں گے طاقتور بن کر، یا پھر آپ کمزوروں کو ان کے ناپاک عزائم میں ان کو کامیاب ہونے دیں گے۔ یہ وہ کمزور لوگ ہیں جو جیتنے کے لیے چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ جس چراغ کو آپ نے اور ہم نے مل کر جلایا، اپنے آنسوؤں سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی جستجو سے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس چراغ کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ وہ اتنے پریشان ہیں اس چراغ سے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین مہاراشٹرا پر ایک سیاسی شعور بیدار ہو رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ نوجوان اپنے آپ کو مستقبل کا ایک لیڈر بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو نہیں روکیں گے تو مستقبل میں یہ لوگ ہر جگہ پر اپنی حصے داری کی بات کریں گے، کیونکہ اب تک حصے داری کی بات نہیں ہوتی تھی۔ بات یہی ہوتی تھی کہ یہ ہمارا امیدوار ہے، تم جا کر ووٹ ڈالو۔ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھا، مگر آج مجلس کو آپ نے اپنے ووٹوں سے، اپنی دعاؤں سے، اپنے آنسوؤں سے مضبوط کیا۔ بلکہ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ سرزمین حیدرآباد، تلنگانہ کے بعد اگر مجلس اتحاد المسلمین کسی سرزمین پر مضبوط بھی ہے، مقبول بھی ہے، اگر ہر ایک کے گھر میں کی جگہ جہاں پر مجلس پہنچ چکی ہے، اگر ہر ایک کے دل میں مجلس پہنچ چکی ہے، تو وہ سرزمین اورنگ آباد ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
اور یہی چیز مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کو، یہی چیز کمزوروں کو پسند نہیں آتی کہ کون ہے یہ لوگ کہ جو آج آ کر یہاں پر مجلس کے پیغام کو پہنچایا۔ میں سلام کرتا ہوں آپ تمام کو، میں سلام کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو خاموشی سے پردے کے پیچھے گمنامی میں مجلس کے لیے کام کرتے آئے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ہماری ان ماں اور بہنوں کو جو مجلس کے لیے تڑپتی ہیں، جو آج ہم پیدل دورہ کرتے ہیں۔ جب اسد الدین اویسی جا کر ان کے سامنے ایک مائک لے کر کہتا ہے کہ میں اسد الدین اویسی ہوں، آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ 20 نومبر کے دن مجلس کو مضبوط کرنا ہے، تو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں دیکھ کر دعا دے کر کہتی ہیں کہ ہم تمہارے لیے دعا کر رہے، تم کو ہی اللہ کامیاب کرے گا۔ میرے بھائی، اس سے بڑھ کے محبت، اس سے بڑھ کر دولت کوئی ایک سیاستدان کیا حاصل کر سکتا ہے کہ گمنام شخص یہاں پر آتا ہے، آپ کے گلی کوچوں میں پھرتا ہے، جس کو میں نہیں جانتا، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں مجلس کی محبت کو پیدا کر دیا۔ یہی آپ کی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ اس چیز کو یہ روکنا چاہتے ہیں، یہ لوگ نہیں پسند کرتے کہ مجلس آگے بڑھے۔ مجلس اس لیے آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگ جان چکے ہیں کہ ہم کو اپنی سیاسی آواز کی ضرورت ہے۔ جو مظلوم ہے وہ جانتا ہے کہ مجلس میری طاقت ہے۔ جو لوگ سسٹم سے ناانصافی کا شکار ہو چکا ہے وہ جانتا ہے کہ ہجوم تو ہے مگر سناٹا ہے۔ اگر اس سناٹے کو کوئی توڑتا ہے تو اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ایوان اسمبلی ہے، 288 رکن اسمبلی ہے، مگر اگر کوئی کھڑے ہو کر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ تو ظلم کر رہا ہے، سمویدھان کے دائرے میں ہم کو اپنا حق ملنا چاہیے، تو مجلس کرتی ہے۔ دوسرے بھی MLA جیت کر گئے ہوں گے اور جائیں گے، مگر ان کی زبانوں پر ان کی پارٹی کا تالا لگا ہوا ہے، ہماری زبانوں پر تالا نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان کو نقارہ خلق بنا کر ظالموں کے سامنے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 20 تاریخ کے دن آپ کو اس چراغ کو جلانا ہے، اس چراغ کو مضبوط کرنا ہے۔ جو لوگ اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، آپ اپنے اتحاد سے ان کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر بجھا دیجئے۔ جس چراغ کو آپ نے تیل سے نہیں اپنے خون پسینے سے جلایا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ دشمن ہے ہمارے اتحاد کے، یہ دشمن ہے اورنگ آباد کے نوجوانوں کے، یہ چکنا چور کرنا چاہتے ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو، یہ ہمارے ماؤں کی امیدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے 20 تاریخ کے دن۔ یہ لوگ جیتنے کے لیے نہیں، مودی کے اشارے کے اوپر، شنڈے کے اشارے کے اوپر، RSS کے اشارے کے اوپر، بلکہ آج کہہ رہا ہوں جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، اس گستاخ ظالم کے ایجنٹ بن کر ہماری صفوں میں آ کر ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ خبردار کر رہا ہوں آپ کو، گستاخوں کا ساتھ مت دو۔ جو لوگ گستاخ کے ایجنٹ بن کر اورنگ آباد کی سرزمین پر ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، نوجوانوں، بزرگوں، ان گستاخوں کا جواب تم کھڑے ہو کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر دو گے، اور جواب دو گے جمہوری طریقے سے۔ تم پیغام دو گے شنڈے کو، فڈنویس کو، مودی کو، RSS کو اور اس گستاخ کو، دیکھ تو نے ہماری صفوں میں ابو جہل کو بجایا تھا، ہم نے ابو جہل کو آج بخشنے والے نہیں ہیں۔ دیکھ تو میر جعفر اور میر صادق کو ہمارے صفوں میں بجایا تھا، اب ہم ان میر جعفر اور میر صادق کو جان چکے ہیں، جو ہمارے درمیان میں آ کر ہماری پیٹھ پر خنجر نہیں گھونپ رہے بلکہ ہمارے مستقبل کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نریندر مودی RSS نے پورے مہاراشٹر کے الیکشن میں 90 ایسے لوگوں کو الیکشن لڑا رہی ہے۔ انڈیپینڈنٹ نام کے آزاد ہیں مگر غلام ہیں RSS کے اور مودی کے۔
ان کے نام اردو سے شروع ہوتے ہیں. نام تو اردو کا ہے مگر کام تو ابو جہل کا کرنے والے ہیں. یہ لوگ میر جعفر اور میر صادق کے ایجنٹ ہیں. یاد رکھیے, یہ جیتنے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں, یہ ہرانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور یاد رکھو, میں بتا رہا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوگا تو یہ زندگی بھر بولیں گے دیکھو ہم نے گرا دیا تھا. مگر مجھے یقین ہے اورنگ آباد کے بزرگوں پر, میری ماں اور بہنوں پر, وہ غداروں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. ہم زندوں کے سامنے کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تم کو گرائیں گے. ہم زندہ رہیں گے اور ان کو سیاسی طور پر ان کے چاروں خانے چت کریں گے, ان کے منصوبوں میں ان کو شکست دیں گے, ان کی سازشوں کو ہم بے نقاب کریں گے. یہ لوگ اس گستاخ کے ایجنٹ بن کر آ رہے ہیں. اورنگ آباد ہی وہ واحد شہر تھا پورے مہاراشٹرا میں جہاں سے آپ نے اٹھ کر اس گستاخ کو پیغام دیا تھا اپنے اتحاد کے ذریعے. کسی جگہ سے کوئی نہیں اٹھا تھا, آپ ہی کے شہر سے ایک دیوانہ امتیاز